اس کے نام سے امین۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16 باب 19 آیت سے۔ ایک دولت مند آدمی تھا اور وہ رغوانی اور مخین کپڑے پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت کرتا تھا، اور لازر نامی مسوروں سے بھرا ہوا ایک بکاری اس کے دروازے پر پڑا ہوا تھا، اور اسے آرزو تھی کہ میں ان ٹکڑوں سے پیٹ بھروں جو اس دولت مند کی میز پر سے گرتے ہیں، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بکاری مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی مرا اور دفن کیا گیا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سونے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو بچوں، بہنوں، بھائیوں، آج کا پیغام لازر، غریب لازر اور غنی دولت مند، اس پہ ہے۔ ہم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، ہم کہتے ہیں میں پریشان ہوں، میرا بہت بڑا دکھ ہے، میں دکھیا رہا ہوں، میں مرے جا رہا ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے۔ لازر دیکھے، کیا آپ کا دکھ لازر سے بڑا ہے؟ لازر گیا باپ ابراہیم کی گود میں، تو باپ ابراہیم کی گود میں تو ہم جانا چاہتے ہیں، سب کے سب، ہر شخص کہتا ہے مجھے باپ ابراہیم کی گود میں جانا، ہر ایک کی خواہش۔ مگر گیا وہاں پہ کون ہے؟ لازر، غریب لازر۔ دیکھیے، امیر آدمی اور غریب لازر۔ امیر بہت ہی امیر ہے اور غریب بہت ہی غریب ہے۔ جس کی بات کی گئی ہے کلام مقدس میں، غریب لازر کی بات کی گئی ہے۔ امیر جو ہے ہر روز عیش و عشرت کرتا ہے، اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور ہر روز عیش و عشرت کرتا ہے۔ اور جو ٹکڑے اس کی ٹیبل پر سے گزرتے ہیں، جو ٹکڑے اس کی ٹیبل پر سے گرتے ہیں، لازر کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہی کھاؤں اور وہی کھا کے گزارا کروں۔ اسی خواہش میں ہر روز اس کے در پہ آتے ہیں، اور وہ پھینکتے ہیں ٹکڑے، بچا ہوا کھانا تو لازر بھی کھاتا ہے اور کتے بھی اسی میں سے کھاتے ہیں، اور لازر بھی ان کتوں کے ساتھ ہی کھاتا ہے۔ کتے اس کے نسور یعنی زخموں سے بھرا ہوا۔ آپ کتوں کے ساتھ کھانا پسند کریں گے؟ کتے آپ کے زخم چاٹے آپ پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ مگر آپ اور میں بھی باپ ابراہیم کی گود میں جانے کی مجھے بھی خواہش ہے، آپ کو بھی خواہش ہے، مگر لازر کی طرح بننا کسی کی خواہش نہیں۔ دیکھیں، لازر نے ایک دفعہ بھی گلا نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہے، میرے پاس کھانا اچھا نہیں ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، گھر اچھا نہیں ہے۔ تو وہ اتنا صبر والا ہے، نہ کلام میں اس کا صبر لکھا گیا، نہ کلام میں اس کے دکھ لکھے گئے، نہ کوئی زیادہ اس کو کلام میں جو نا اتنا بڑا، یعنی چھوٹا سا صفحہ، اس کا ایک پورا صفحہ بھی نہیں ہے کلام میں کہ اس کے کوئی 2-3 باب ہو، نہیں، چھوٹا سا اتنا سا ٹکڑا ہے جس پہ لازر کی کہانی لکھی ہوئی ہے، اس کا دکھ لکھا ہوا ہے کہ اس کا دکھ کیسا ہے، اس کا کیسا رہن سہن ہے، کیسا کیا کھاتا ہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے، کیسے کھاتا ہے، یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے۔ اور لازر ہر روز اسی حاصل ہوتا ہے، جب وہ
ٹکڑے پھینکتے ہیں نا، بچا ہوا کھانا پھینکتے ہیں، تو کتے آپس میں لڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں کتے؟ آپس میں لڑتے ہیں کھانے کے لیے، ہڈیوں کے لیے. تو لازر کو بھی انہی میں سے اپنا حصہ لینا ہوتا. جب وہ کتوں کے لیے کھانا پھینکتے تو لازر بھی اسی آس میں ہوتا تھا، اسے بھی اسی کھانے میں سے حصہ لینا ہوتا تھا، اور وہی کھاتا تھا جو امیر آدمی کی ٹیبل سے گرتے تھے. ٹکڑے لکھا ہے، بچا ہوا کھانا وہی کھاتا تھا. تو نسوروں سے بھرا ہوا، زخموں سے بھرا ہوا، پتہ نہیں کتنی دیر وہ ان زخموں سے بھرا ہے. ان زخموں کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے. انہی زخموں میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، انہی زخموں کے ساتھ ہی مرے. ہم ایوب کی مثال دیتے ہیں، اکثر ہم لازر کی اور ایوب کی مثال دیتے ہیں. جب کہیں ڈیتھ ہوتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم تسلی کے لیے ان دونوں کا پیغام دیتے ہیں. ایک لازر کا زندہ ہونا، 3 پیغام ہوتے ہیں، ایک لازر اور غنی، اور ایک ایوب. ایوب کی تسلی ہم دیکھتے ہیں، بڑی مثال ہے. اس کو صابر کہا گیا کلام، مگر جب لازر کو دیکھتے ہیں تو کیا لازر کے کام ہے؟ ایوب جو ہے نا، شروع میں امیر، چودھری آدمی، بادشاہ، شروع میں بھی بادشاہ، اس کے سینٹر میں جو ہے نا اس کے دکھ آئے ہیں، لاسٹ میں پھر وہ بادشاہ. ایوب کے جو دکھ آئے ہیں وہ اس کے سینٹر کا حصہ ہے. وہ پہلے بھی بادشاہ تھا، بعد میں پھر خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا. دکھ تو اس کے خیر، ایک ہی دن میں اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے. اس کے سارے بچے اپنے بڑے بھائی کے گھر پہ کھانا کھاتے ہوتے ہیں، اور دیواریں اور چھت ان پہ گر جاتا ہے، وہ سب کے سب اس کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں. بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، جس کا سب کچھ ایک ہی دن میں لٹ جائے. اس کے سارے بچے بھی مر جائیں، 7 بیٹے 3 بیٹیاں، پہ نوکر چاکر، پھر اس کے پوتے پوتے نواسیاں نواسے سب اسی میں تھے نا. ایک آ کے کہتا ہے کہ میں اکیلا بچا ہوں کہ تجھے خبر دوں. وہ کہتا ہے میں ننگئی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، ننگئی واپس جاؤں گا، جس نے دیا اس نے لیا، اسی کا نام مبارک. اور اس نے کہا یہ صبر ہے ایوب کا، اور یہ اس کے زندگی کا سینٹر والا حصہ ہے جس میں اس کو دکھ دے. مگر لازر، بہت دکھ ہے نا ایوب کے، مگر لازر کے دکھ دیکھیں کہ لکھا ہی نہیں کہ کتنی دیر وہ دکھوں میں رکھا ہے، کتنی دیر اس کے زخم رکھے ہیں، کتنی دیر وہ کتوں کے ساتھ کھاتا پیتا. کتوں کے ساتھ شاید اس کو بھی جھگڑا کرنا ہو، چھیننا ہو، کھانا چھیننا ہو، وہ پیس چھیننے ہو، چھین کے شاید کھاتا ہو. کتے کسی کو ہڈی نہیں دیتے، اپنا کھانا نہیں دیتے، کاٹتے ہیں. جو ان کا کھانا چھینتے ہیں، ہمارا کتے جو نا، ہمارا کتے تھے نا، وہ کوئی پالے ہوئے کتے تو نہیں تھے، ہمارا کتے تھے. ہمارا کتے بڑے ظالم ہوتے ہیں، جب ان کو کھانا ملتا ہے ان کا کھانا چھیننا کو سان کام میں کاٹ لیتے ہیں. تو لازر پتہ نہیں کیسے ان سے کھانا اپنا لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا. کتنے دکھ تھے، کہیں اس نے گلا نہیں کیا. ہم تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو خدا سے گلے کرنے شروع کر دیتے نا، مجھے تو خدا نے کچھ دیا نہیں، ہم تو بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہم کتنے دکھ شیئر کرتے ہیں. میں بیمار ہوں، مجھے کینسر ہے، مجھے یرکان ہے، مجھے ٹی بی ہے، میرے گردے، میری کڈنی. پتہ نہیں ہم ان بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے کتنے تنگ پڑ جاتے ہیں. اللہ سے دیکھے اتنا بڑا دکھ ہے، کوئی گلا نہیں اس نے کیا. کہیں لکھا ہے تو مجھے بتا دو کہ لازر نے کو گلا کیا. برداشت کے ساتھ عبادت. اگر وہ راست باز ہے تو دعا بھی تو کرتا ہوگا، پھر وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، اس لیے
وہ باپ ابراہیم کی گود میں اس کو جگہ ملی ہے، ایسے نہیں، وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ اور جو دولت مند ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا تھا، اس نے دنیا میں عیش و عشرت کی ہے۔ اور لازر وہ نسوروں سے بھرا ہوا، کتوں کے ساتھ میٹ کی ٹیبل سے گرنے والے ٹکڑے کھانے والا لازر، وہ عبادت بھی کرتا ہوگا، وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرتا بھی ہوگا، پتہ نہیں کیسے ٹھہرتا ہوگا انہی کپڑوں میں، اس کے پاس کپڑے بھی اچھے تھے یا نہیں، نہانے کے لیے اس کو کوئی صابن وغیرہ ملتا تھا کہ نہیں، اچھے کپڑے ملتے تھے کہ نہیں، دعا کے لیے وہ تیار ہو کے کیسے بیٹھتا تھا یہ تو اسی کو پتا ہے، مگر غریبی میں دیکھیں کیسے وہ بیٹھتا ہوگا، دعا کے لیے کیسے بیٹھتا ہوگا، خدا دعا تو وہ کرتا ہے اس لیے وہ راست باز ہے، اسی لیے وہ باپ ابراہیم کی گود میں گیا، جب وہ مرے تو سیدھا باپ ابراہیم کی گود میں، اور میرا بھی دوزخ میں صاف لکھا ہے، وہ کہتا ہے میرا آدمی، اے باپ ابراہیم لازر کو کہہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بہو کے میری زبان پہ لگائے، کیونکہ میں یہاں پہ تڑپتا ہوں۔ تو باپ ابراہیم کیا کہتا ہے، تو اپنی زندگی میں عیش و عشرت کر چکا اور لازر دکھ پا سکا، سو اب لازر سکون حاصل کر، سکون میں ہے اور تو دکھ میں ہے، پھر اتنا بڑا گڑھا ہے، نہ کوئی آپ یہاں سے جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، تو امیر کیا کہتا ہے، مجھے بیچ میں اپنے بھائیوں کے لیے جا کے ان کو کہوں کہ وہاں پہ کتنا عذاب ہے، کتنا دکھ ہے، مگر کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی زندہ بھی ہو جائے تو وہ یقین نہیں کریں گے، سو نہ یہاں کو کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی یہاں پر سے آ سکتا ہے، تو لازر کے دکھ کتنا بڑا ہے، آپ ذرا سوچنا، ذرا خیال کرنا کہ اپنی زندگی میں ہمیں برداشت کرنا، ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے دکھ آتے ہیں، ہم رو پڑتے ہیں، ہم خدا سے بھی دور کے لگا ہو جاتے ہیں، ہم دعائیں نہیں کرتے، میں نے دیکھا نا کتنے لوگوں کے گھروں پہ جاتا ہوں، دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اپنے کی کسی کی میاں بیوی کی جھگڑا ہو جاتا ہے تو دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا اس لیے میں نہیں دعا کرتی، میں نہیں دعا کرتا، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، پھر جا کے سمجھا کے آتے ہیں، پھر یہ مثالیں دیتے ہیں کلام کی، دیکھو لازر دیکھو، ایوب دیکھو، فلان دیکھو، فلان دیکھو، پھر ان کو تسلی ہوتی ہے، پھر وہ خدا کی طرف آتے ہیں۔ ابھی کل میری ایک فیملی سے بات ہوئی ہے، وہ مجھ سے دعا کرے، فون پہ انہوں نے دعا کرائی ہے، اور اس لڑکی نے دعا کرنی چھوڑ دی ہوئی تھی، یہ دعا نہیں کرنی چھوڑ دی، ہمیں لازر کی طرف برداشت کرنی ہے، پھر جا کے ہم باپ ابراہیم کی گود میں ہمیں جگہ ملے گی، ورنہ وہ اس امیر آدمی کی طرح ہم بھی وہاں پر دوزخ میں ہی چلے گے، اگر ہمیں برداشت نہیں ہے، اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، اگر اس کے حکموں پہ نہیں چلتے، تو پھر ہماری جگہ بھی تو اس امیر آدمی کے ساتھ ہے جو دنیا میں عیش و عشرت کرتا تھا، اور جب مرا تو سیدھا دوزخ میں، اور لازر مرا تو سیدھا باپ ابراہیم کی گود میں، یہ فیصلہ ہے، جب ہم نے مرنا ہے نا تو آپ کے امبل ہی کام، امبال ہی کام، اپنے امبال پہ نظر کریں، اپنی زندگی پہ نظر کریں کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، لازر کی طرح اپنی زندگی گزاریں، تو پھر ہی ہم کہاں جائیں گے، جنت میں، اگر ہم امیر عیش و عشرت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمیں بنگلہ دے دے، ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں ہمیں اچھی نوکری دے دے تو ہم عیش و عشرت کریں، عیش و عشرت کرنے والے خدا کی بادشاہ میں نہیں جائیں گے، لازر جیسے جو کتوں کے ساتھ کھاتا ہے، نسوروں سے بھرا ہوا، زخموں سے بھرا ہوا، اور کوئی گلا نہیں خدا کے ساتھ کرتا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، باقی نہیں، امبال سے سب کچھ، عمل سے آپ کے کھل جائے گی کتابیں، ایک دن خزاں ہوگا،
انصاف کا ترازو یسو کے ہاتھ انصاف ہوگا وہاں، جیسے امیر آدمی کا انصاف ہوا ہے، لازر کا انصاف ہوا ہے، ایسے ہی انصاف ہوگا وہاں پہ۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہی آپ جائیں گے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو لازر کی طرح برداشت کریں۔ بیماریاں آتی ہیں جاتی ہیں، کیا ہے ہم مر جائیں گے اس بیماری میں تو کیا ہوگا؟ خدا کے پاس لازر کی طرح تو جائیں گے۔ اگر ہم مر جائیں گے نا، تو اگر ہم برداشت کریں گے لازر کی طرح، تو کم از کم باپ ابراہیم کی گود میں تو جائیں گے۔ گلے نہیں کریں گے، کہیں گے جس حال میں تو رکھتا ہے ہم اس میں خوش ہیں۔ انسان کو اسی حال میں خوش رہنا چاہیے، ہر اس حال میں خوش رہنا جس میں خدا رکھے، تو ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتی۔ برداشت کرنا سیکھے تو پھر آپ باپ ابراہیم کی گود میں جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ سو برداشت کریں، خدا کو خوش رکھے، برکت دے، آمین۔ باپ بیٹے